بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ لکھنے میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اسے وائس اوور میں ٹھیک کر دیا جاتا ہے، اس لیے اگنور کر دیا کریں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ ابھی میں ہاسپٹل سے گھر لوٹی ہی تھی اور گرمی تھکن کی وجہ سے اپنے جسم سے چادر اتار کر ایک طرف رکھ رہی تھی کہ میری ساس نے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے ان کے تیز اور چبھتے ہوئے رویے کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے میز کی طرف بڑھی تھی، پانی کا گلاس بھرا اور گھونٹ گھونٹ پانی اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ میرا یوں خاموش رہنا اور جواب نہ دینا میری ساس کو سخت ناگوار گزرنے لگا۔ وہ غصے سے تل ملا کر میری طرف دیکھنے لگیں اور تیز آواز میں کہنے لگیں، سنتی نہیں ہو تم؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ آنے دو ذرا اکبر کو، تمہارے تو کان کھلواتی ہوں۔ ایک بار کا کہا تمہیں سنائی کہاں دیتا ہے؟ ان کی ان جلا دینے والی باتوں پر میں نے انتہائی تھکی اور بے بس نظر اپنی شوہر کی ماں پر ڈالی تھی، اور آخر کار میرے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا تھا۔ اور جب ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو میں نے کہا، اماں، اکبر سے ایک بار کہہ کے مجھے زہر کیوں نہیں دلوا دیتی؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ میری اس بات پر وہ اور زیادہ بھڑک اٹھیں اور شعلہ بار لہجے میں بولی، اکبر سے کیا کہنا ہے؟ تو نے تو ہماری زندگی خراب کر رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اماں، اپنے بیٹے کو بول دو ایک بار جان ہی لے لے میری۔ ان ساری باتوں نے تو پہلے ہی میری زندگی خراب کر رکھی ہے۔ اپنی ساس کی ان روز روز کی دھمکیوں اور طعنوں سے اب میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میرا دل تو ہسپتال کی بات سن کر پہلے ہی غم سے نڈھال تھا۔ ہاسپٹل میں جو بھی مجھ سے ڈاکٹر نے کہا تھا وہ میں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ میں ابھی ہاسپٹل کے مشکل سفر سے گھر لوٹی تھی اور اوپر سے ساس کے یہ ظالمانہ تیور، اور وہ پھر میری طرف گھور کر دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، آتے ہوئے ماں کے پاس چلی گئی ہوگی جو جوش میں آ کر تمہاری اتنی لمبی زبان چل رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، اور جو پوچھا ہے اس کا سیدھی طرح جواب کیوں نہیں دیتی؟ آخر کہا کیا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا بتایا اس نے؟ پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا؟ ان کا یہ سوال سن کر میں نے بے بسی سے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا تھا، اماں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے تو ڈاکٹر سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس کا ضبط جواب دینے لگا اور وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگیں کہ پچھلی بار بھی تو نے یہی کہا تھا۔ کسی طرح کی بھی بکواس کر کے مجھ سے سچ چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے پتا ہے اس بار بھی تم بیٹی جنم دو گی۔ اتنا جھوٹ بولنے اور بہانے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھی طرح بتا دو، سیدھی بات۔ اور اب تم بھی سن لو کہ اب کے بار اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو اس گھر سے اپنا پتہ صاف ہی سمجھنا۔ مجھ سے تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے جیسی عورت کو بیاہ کر میں اپنے شریف بیٹے کے گھر میں لے آئی، ورنہ تم جیسی عورت تو رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں تو کب سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہوں، مگر وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ساس کی وہی پرانی جلی کٹی باتیں دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور ان کے شور سے میرے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا، لیکن ان کو اگنور کر کے ہی مجھے اسی طرح جینا تھا۔ اس وقت میرے دل میں جو دکھ، تنہائی اور کرب کا طوفان برپا تھا، اسے صرف میرا رب اور میں ہی جانتی تھی۔ میں مزید ان کی کڑوی باتیں سنے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اندر جا کر دروازہ بند کیا، چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور آنکھوں سے مسلسل بہنے والے آنسوؤں کو جلدی جلدی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی تھی، کیونکہ یہاں آنسو صاف کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک دکھ بھری نظر بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی دونوں معصوم بیٹیوں پر ڈالی، جو ہر فکر سے آزاد اور بے خبر سو رہی تھی، جنہیں میں ہاسپٹل جانے سے پہلے بڑی محبت سے سلا کر گئی تھی۔ یہ میری بیٹیاں تھیں، میری کل کائنات تھی، لیکن لوگوں نے جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ میں نے دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر اکبر کے کام سے واپس لوٹنے کا وقت ہو چلا ہے۔ آج تو مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی ہے کہ میں ہاسپٹل گئی ہوں، اور اگر کھانا ٹائم پر نہ بنا
تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے واپس اپنا ماحول درست کرنے اور کھانا بنانے کے لیے میں فوراً باورچی خانے میں آ گئی تھی، کیونکہ پہلے ساس کی زہر آلود باتیں سن کر دل پک چکا تھا اور اب شوہر کی سن کر مزید اپنا مزاج خراب کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کھانا تو تیار کر لیا، لیکن میرے اندر بے سکونی کی شدید لہروں کی لپیٹ میں تھا۔ ڈاکٹروں کا وہ جملہ کہ اس بار بھی 99% امکان ہے کہ بیٹی ہی ہوگی، میرے کانوں میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بات بتاتے وقت ہمدردی سے کہا تھا، دیکھیں فاطمہ جی، ویسے تو ہم انسان ہیں، ہم خدا نہیں ہیں۔ ہم خدا نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ٹھیک سے بتا سکیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے، لیکن طبی جانچ کے مطابق زیادہ امکان بیٹی کے ہی ہیں۔ یہ باتیں سوچتے جیسے ہی میں سالن کا ڈونگا اٹھا کر کھانے کی میز پر رکھ رہی تھی، تبھی باہر گلی میں سواری کے رکنے کی آواز آئی، موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز آئی اور اکبر گھر میں داخل ہوتے دکھائی دیے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک بار یہ بحث دوبارہ چھڑے گی اور اب یہ بات اکبر کے کانوں تک جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تھکے ہارے آ کر جیسے ہی کرسی پر بیٹھے، ابھی انہوں نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی تھیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر مظلوم بنتے ہوئے کہنے لگیں، آ گئے تم بیٹا، کتنا تھک جاتا ہے میرا بچہ، کیا حال بنا رکھا ہے، دن و دن گھلتا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن مجال ہے جو اس بے پرواہ بیوی کو کبھی تمہاری ذرا سی بھی فکر ہوئی ہو، کمانا جو نہیں پڑتا اس کو۔ ذرا پوچھو اس سے، آج ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو کیا نیا کارنامہ کر کے لوٹی ہے، مجال ہے جو اس نے مجھے رپورٹ دکھائی ہو۔ میں نے ساس کی اس چالاکی پر ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اکبر سے نرمی سے کہا تھا کہ اماں، انہیں کم سے کم سکون سے کھانا تو کھا لینے دو، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اکبر نے کھانا چھوڑ کر جلدی سے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا اور سختی سے پوچھنے لگا کہ ہاں تم گئی تھی نا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، تو وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، ٹھیک تو ہے مگر بتایا کیا ہے؟ میں نے ایک اکتاہٹ اور تھکن سے بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کوئی خدا تو نہیں ہوتے، اور ویسے بھی میں نے ان سے کچھ خاص پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے اس بار اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تھی تو میری یہ بات سن کر اکبر نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ پھر مجھے اندر ہی اندر سب معلوم تھا کہ اصل بات ہے کیا، لیکن یہ سچ اس لیے چھپانا چاہتی تھی کہ تاکہ اگلے کچھ دن اس گھر میں امن و سکون سے رہ سکوں۔ شاید میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد جو برا سلوک اور حشر میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کو نہیں بتا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ حمل کے یہ جو باقی ماندہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں وہ آرام اور سکون سے کٹ جائیں، مگر میری ساس کو کہاں چین آنا تھا، وہ فوراً بیچ میں کود پڑی اور چیخ کر کہنے لگی، سب جانتی ہے یہ مکار عورت تم سے مکر کر رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی، پتہ ہے اس کو، یہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتا رہی۔ میں تو کہتی ہوں کہ میں آج ہی اپنی بہن نجمہ سے بات کرتی ہوں، وہ تو کب سے اپنی بیٹی کو بٹھائے بیٹھی ہے تمہارے آسرے پر، اس کی بیٹی آسیہ سے تمہاری دوسری شادی کا رشتہ پکا کرتی ہوں، بہت ہی بھلی لڑکی ہے، بس اب بات ختم۔ اب اکبر تو بھی میرے آگے بحث نہیں کرے گا، میں جب چاہوں گی تیری شادی کر دوں گی۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ کھانا کھاتے وقت بھی کھانے کی میز پر میری ساس مسلسل میرے خلاف زہر اگلتی رہی تھی اور میں سر جھکائے خاموشی سے ان کی تذلیل بھی سنتی رہی اور کھانا بھی کھاتی رہی، کیونکہ یہ تو اب معمول بن چکا تھا۔ جب کھانا ختم ہوا اور اکبر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو اس کی ماں نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا اور سیدھا اپنے کمرے میں کھینچ کر لے گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب ماں اسے سمجھائے گی۔ وہاں اندر بند کمرے میں پورے 2 گھنٹے تک ساس اپنے بیٹے کی ذہن سازی کرتی رہی اور اکبر وہیں ماں کی باتیں سنتے سنتے سو گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد وہ نیند سے سرخ آنکھیں ملتا ہوا ساس کے کمرے سے باہر نکلا تھا اور پھر میں نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
میرا نام فاطمہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی اور نازوں سے پلی بیٹی تھی۔ میری شادی میری ماں نے کے اپنے ہی رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ اماں کے دور کے رشتہ دار تھے جہاں میری شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی تھی۔ اکبر اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کا کوئی بہن یا بھائی دوسرا نہیں تھا۔ جب اس کا رشتہ ہمارے گھر آیا تھا تو میرے والدین کو لڑکا اور خاندان بہت پسند آیا، چنانچہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے رشتہ فائنل کر دیا گیا تھا، اور میرے ابا کو پتہ تھا کہ وہ اکلوتا لڑکا ہے، اور جب ابا نے اس کے بارے میں چھان بین کروائی تو محلے اور رشتہ داروں نے کہا تھا کہ اکبر انتہائی شریف اور سیدھا سادہ لڑکا ہے۔ اکبر واقعی دل کا بڑا یا برا یا بدتمیز نہیں تھا، وہ سیدھا سادہ شریف لڑکا تھا، لیکن اس کی ماں ایسی عورت تھی جو اسے کبھی شریف اور مستقل مزاج رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے کانوں میں زہر اتارتی رہتی تھی، اور شادی کے ابتدائی چند ماہ تو بہت اچھے اور خوشگوار گزرے تھے، کیونکہ میں نے آتے ہی پورے گھر کا نظام بڑے سلیقے سے سنبھال لیا تھا۔ میری ساس بوڑھی ہو رہی تھی، اس سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا، اور میں گھر کے کام کاج میں کافی تیز ترار تھی۔ میری ماں نے بچپن سے ہی مجھے ہر ہنر، سلیقہ اور کھانا بنانا سکھا رکھا تھا۔ اماں نے ہم تمام بہنوں کو سارے ہنر سکھائے تھے، اس لیے شروع میں میری ساس میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، لیکن جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس دن میری ساس کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس کا منہ بن گیا۔ پہلی بیٹی کو تو اس نے جیسے تیسے قبول کر ہی لیا تھا، کڑوے گھونٹ پی کر، لیکن جب دوسری بار بھی بیٹی ہی ہوئی تو اس نے مجھے جیتے جی مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں بیٹی کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آئی تھی تو میری ساس مجھے دن رات طعنے دیتی تھی۔ میرا شوہر اکبر شاید ان باتوں کو اتنا سنجیدہ نہ لیتا، شاید اسے بیٹا یا بیٹی سے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر جب ماں کی روزانہ ماں اس کے کان بھرتی اور اسے پٹی پڑھاتی کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے سے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بے شمار خرچے بڑھ جاتے ہیں، انہیں کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا پڑتا ہے، ان کا جہیز بناتے بناتے انسان کنگال ہو جاتا ہے، اور آخر میں ڈھیر سارا مال و دولت دے کر انہیں کسی اور کے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے، تو اکبر کا دل بھی کھٹا ہو جانے لگتا تھا۔ اسے بھی بات بات پر مجھ پر غصہ آنے لگتا تھا۔ ایک دن جب ساس کی حد سے زیادہ جلی کٹی باتیں برداشت سے باہر ہوتی گئیں تو میں بھی میدان میں اتر آئی، اور میں نے صاف لہجے میں کہہ دیا کہ اماں جی، میں بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہوں، اور جب میری شادی ہوئی تھی تو آپ نے تو باقاعدہ فون کر کے جہیز کی لسٹ بتائی تھی۔ مجھے بھی تو میرے ماں باپ نے نازوں سے پالا تھا، لکھایا تھا، پڑھایا تھا، بڑا کیا، اور ڈھیر سارا سامان جہیز دے کر آپ کے گھر رخصت کیا نا، تو پھر آپ کو بیٹیوں سے اتنی تکلیف اور مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آئی ہیں۔ میری اس تلخ بات پر میری ساس نے گھر میں اتنا بڑا ڈرامہ اور تماشا کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی اکبر شام کو گھر لوٹا، میری ساس نے رو رو کر اس کے کان بھر دیے۔ اکبر آتے ہی غصے سے باہر ہو گیا، اور اس نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ میں شدید صدمے سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اپنے کپڑے بیگ میں پیک کرنے لگی تھی کہ اب میں اس گھر میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ جہاں ہاتھ اٹھا دیا جائے وہاں رکنا مناسب نہیں لگتا، اور میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دوبارہ ماں سے رابطہ کیا، ماں کو فون کیا، مگر رابطہ قائم ہوتے ہی پتہ چلا کہ اماں تو خود انتہائی پریشانی کے عالم میں رو رہی تھی، اور روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی کی باہر کسی کے ساتھ شدید لڑائی ہو گئی تھی، کافی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، معاملہ درج ہو گیا تھا، اور گھر کے تمام مرد و خواتین اس مسئلے کو سلجھانے ہاسپٹل اور کچہری کے چکر کاٹ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے اماں بہت پریشان تھی۔ ماں کی یہ زب و حالی سن کر میں نے سوچا کہ اس وقت اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے اور دکھ لے کر وہاں جانا ان لوگوں کو اور پریشان کرنے کے برابر ہے، ان پر مزید پریشانی کا بوجھ ڈالنا بالکل بے وقوفی ہے۔ آخر میں وہاں جا کر بھی کتنے دن اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہوں گی؟ آخر کار مجھے لوٹ کر آنا تو اسی شوہر کے گھر میں ہے، کیونکہ میں کچھ کماتی تو تھی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کروں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بنا کر رکھوں۔ پھر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی کہ گھر کا ماحول بہتر رہے۔
اور اب یہ تیسری بار کا موقع تھا جس پر میری ساس روزانہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرے گی۔ اب کی بار مجھے اٹھتے بیٹھتے یہی طعنے ملتے تھے کہ نہ جانے اب کی بار بھی بیٹا ہوگا یا نہیں۔ ان کی روز روز کی ان اذیت ناک باتوں سے میں جیتے جی مرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ طبیعت بھی اب ساتھ نہیں دیتی تھی، ہر وقت کی پریشانی سے حالت اکثر خراب رہتی تھی، اور لیکن اب تو فرض تو اپنے ادا کرنے ہی تھے نا۔ میں بچوں کو سنبھالتی تھی، اب تو حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جب پیدائش کا وقت تھا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے رحمت بھیج دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں بیٹی دے دی۔ میں ہاسپٹل میں تھی کہ وہاں میری ساس کی بڑبڑ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کر رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں موجود ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ پڑی ہوئی اس معصوم بچی کی طرف دیکھا تھا جس کے آنے پر دنیا والے اتنے غصے میں تھے اور اتنے غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا کہ وہ اور سانس لے پاتی، یا دنیا والوں نے جس طرح اس کا استقبال کیا تھا اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہی اس معصوم بچی نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کا سانس ہی صحیح سے بحال نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے پہلے کی طرح نارمل پیدائش ہوئی تھی، اور میں خالی جھولی لیے شام کو گھر آ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بار بار صاف کرتی اور کہتی کہ تم نے بھی تو ناشکری کی تھی، تم جانتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود تم ناشکری کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کو شاید تمہاری ناشکری پسند نہیں آئی اور اس نے بچی کو واپس لے لیا۔ میں نے کہا اماں میں تو ناشکری نہیں کرتی تھی، میری اولاد تھی، میں کیا کرتی؟ لوگوں کی باتیں جینے نہیں دیتی، شوہر کا رویہ جینے نہیں دیتا، اور ساس تو ہر وقت باتیں سناتی ہے۔ میری ماں 1 ہفتہ میرے پاس رہی، میری بچیوں کو سنبھالتی رہی، میرا بھی خیال رکھتی رہی اور میرا بھی دل لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئیں، اور اماں کو گئے ہوئے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے کہ میری ساس ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، دیکھنے میں تم کافی کمزور لگ رہی ہو، اور اگر چاہو تو کچھ دن ماں کے پاس رہنے کے لیے چلی جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگر ایک دن بھی جانا ہوتا تھا تو میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ جایا کرتے تھے۔ ان کو میرا اپنی ماں کے پاس جانا یا رہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ ہر روز اس کو ماں کی یاد آتی رہتی ہے، اور آج یہ خود مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اگر جانا ہے تو چلی جاؤ، بلکہ نہ صرف چلی جاؤ بلکہ کچھ دن رک کر بھی آ جاؤ۔ جب میری نظروں میں حیرانگی تھی تو میری ساس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا۔ میں نے اکبر سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ دفتر سے چھٹی پر تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، اپنی اور اپنے بچوں کی تیاری کر لو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس کو آخر میری اتنی فکر کیسے ہو سکتی ہے، پر میں یہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہوگی کہ یہ لوگ زبردستی مجھے میرے مائکے بھیج رہے ہیں۔ لیکن جب بار بار انہوں نے یہی کہا تو میں نے تیاری کر ہی لی، کیونکہ میرا دل بھی بہت دنوں سے دکھی تھا اور میں کافی پریشان تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دن اپنوں کے پاس رہ کر آؤں۔ میں نے سوچا چلی جاتی ہوں۔ میں نے سامان باندھ دیا، اور جیسے ہی اکبر دفتر سے واپس آیا تھا، آج تو اکبر کا مزاج بھی بہت ہی اچھا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے کا مزاج آج مجھے حیران کر رہا تھا۔ نہ ہی آج میری ساس نے مجھے باتیں سنائی تھی اور نہ ہی اکبر نے مجھ پر غصہ کیا تھا، اور بلکہ جاتے ہوئے اکبر نے مجھے پیسے بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ کافی کمزور لگ رہی ہو، اپنے لیے پھل وغیرہ منگوا لینا، اپنا خیال رکھنا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر پھر میں نے سامان پیک کیا اور مجھے یہ گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری ماں بھی حیران تھی کہ شادی کے اتنے سالوں بعد آج میری بیٹی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہے، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہیں جھگڑا کر کے تو نہیں آئی، کیونکہ میری ماں میرے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ ان کو شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں جھگڑا کر کے تو نہیں آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے تو اتنے سخت حالات آئے اماں، کبھی جھگڑا نہیں کیا، تو میں اب جھگڑا کر کے اپنے گھر کیوں آؤں گی؟ اور اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرتا تو کیا مجھے گھر چھوڑ کر جاتا؟
آپ کے سامنے گیا ہے۔ میری ماں کو بھی آج یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی پریشانی میں جانے کتنی بار پوچھ لیا تھا کہ تمہاری ساس کی طرف سے خیریت تو تھی نا؟ میں نے بھی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک ہفتہ رکوں گی اور پھر چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا اکبر کو بھی یہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے شوہر نے فون کر کے میرا حال احوال میرے بچوں کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ ایک دو بار میں نے کال کی تھی تو کہنے لگے تھے کہ میں مصروف ہوں، جیسے ہی فارغ ہو جاؤں گا کال کروں گا، لیکن اس کے بعد ان کی کال آئی ہی نہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر اتنا بھی ہوتا ہے تو میں ایک دن اور بھی رک جاتی ہوں۔ اور پہلے جب میں ایک دن رک جاتی تھی تو وہ 10 فون کیا کرتا تھا کہ تم گھر کب آؤ گی، کب لینے آؤں، اماں گھر میں اکیلی ہیں، تم جانتی ہو کہ اماں بوڑھی ہو چکی ہیں، ان سے گھر کا کام نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہے کہ گھر واپس آ جاؤ۔ تو آخر اب ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور ان لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں تھی؟ میرا دل نہ جانے کیوں پریشان سا ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آج میں اپنا سامان پیک کر لوں اور صبح بھائی کو کہنا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ ماں کہنے لگی، اگر ان لوگوں نے تجھے رہنے کی اجازت دے دی ہے تو کچھ دن رک جا، اگر زندگی میں پہلی بار تیرے شوہر نے دل نکالا ہے تو رک ہی جا۔ میں نے کہا، نہیں اماں، نہ جانے کیوں میرا دل پریشان ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کا مزاج بھی بہت اچھا تھا اور انہوں نے مجھے زبردستی بھیجا تھا۔ آخر وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے میرا دل بہت پریشان ہے۔ وہ لوگ مجھے لے کر کیوں نہیں جانا چاہتے، مجھ سے رابطہ کیوں ختم کر دیا ہے؟ کہیں اکبر مجھے طلاق نہ دے دے، مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ اس کی ماں تو پہلے ہی اس کی دوسری شادی کے شوق میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی اس کی شادی کر دے گی۔ تو میری ماں نے میری بات اور میری پریشانی کو سمجھ لیا اور میرے چھوٹے بھائی سے کہنے لگی کہ بہن تیاری کرتی ہے تو اسے اس کے گھر چھوڑا۔ میں نے بھی جلدی سے پیکنگ کر لی اور پیکنگ کر کے میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم رکو، میں رکشہ لے کر آتا ہوں، اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری اور وہ رکشہ لے کر بھی آ گیا۔ مجھے میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر وہ وہیں سے چلا گیا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ اندر آ جاؤ، بھلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تو کہنے لگا کہ پھر کبھی آؤں گا تو ضرور بیٹھ جاؤں گا، اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا اور میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور جا کر دروازہ بجایا تھا۔ کتنی دیر میں دروازہ بجاتی رہی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں یہ لوگ کہیں گئے تو نہیں ہیں، میں بھی تو بنا بتائے آ گئی ہوں، شاید کہیں گھر سے باہر گئے ہوں۔ میری بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں میں گیٹ کے نیچے سے جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کیسے جاؤ گی؟ تو کہنے لگی، تو پہلے بھی تو میں جاتی تھی، میں ابھی آپ کو جا کر دکھاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی وہ آرام سے گیٹ کے نیچے سے اندر چلی گئی اور اندر سے جا کر اس نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اندر رکھا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ میری ساس اپنے کمرے سے مجھے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی، کیونکہ شاید انہوں نے گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیران ہو گئی اور جلدی سے کہنے لگی، تم کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، کہاں سے کیا مطلب، اپنے گھر آئی ہوں، اور کہاں سے کیا مطلب، اماں کے گھر سے آئی ہوں۔ تو کہنے لگی، تم سے کہا کس نے تھا بی بی کہ اپنے گھر آؤ، کچھ دن وہاں رہ لیتی، ہم بھی کچھ دن سکون سے گزار لیتے۔ جب تمہیں تمہارے شوہر نے اجازت دی تھی کہ اپنے مائکے میں رہ لو تو پھر زبردستی واپس کیوں آ گئی؟ میں حیران پہ حیران ہوئے جا رہی تھی کہ آخر ان لوگوں کے کیسے دن گزر رہے تھے، میرے بغیر ان کے کام کیسے ہو رہے تھے، کیا انہوں نے کوئی کام والی رکھ لی تھی، یا ان کے دن کیسے سکون سے گزر رہے تھے۔ میں نے بیگ وہیں رکھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ سامان رکھنے کے لیے تو میری سانس جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو وہ میرے آگے کھڑے ہو کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، اکبر سو رہا ہے وہاں، تم کمرے میں نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، اماں پھر کیا ہوا، میرا شوہر ہے، اگر سو رہا ہے تو میں کمرے میں کیوں نہیں جا سکتی، سامان رکھوں گی، واپس آ جاؤں گی۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اماں کیا؟ تو کہنے لگی، تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور اب اس کمرے میں تمہارا سامان نہیں ہے، تمہارا سارا سامان یہ پیچھے والے بڑے کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے، وہ کمرہ خالی کر دیا گیا ہے، اب اس میں نئی دلہن کا سامان ہے۔
अम्मा की ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई और अब मुझे समझ आ गई थी कि इन लोगों ने मुझे उधर भेजने का आखिर इनका मकसद क्या था। ये दोनों अच्छे मूड में मुझे बार बार उधर क्यों भेज रहे थे। मेरे पीछे से अकबर का निकाह किया गया था, मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था और जिस्म में ऐसे कपकी थी जैसे जान ही नहीं है। मैंने खुद को गिरने से संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया था। यहाँ अगर सास बुरी होती तो झगड़ा किया जा सकता था, लेकिन मेरा शौहर ही मेरा नहीं था। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुमसे कितनी बार कहा था कि कुछ दिन रह लो, मगर तुम्हें भी फौरन से घर आने की पड़ी हुई है। पहले तो तुम्हारी जान निकलती थी कि माँ के घर कोई जाने नहीं देता, अकबर बड़ा जुल्म करता है, अकबर की माँ जुल्म करती है, मायके में रहने नहीं देती। तो अब तुम रुकती ना, कुछ दिन और गुजार लेती तो पता चलता। इतनी भी आखिर क्या जल्दी थी तुम्हें वापस आने की। मेरी सास बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन अब उसकी वो सारी बातें मुझे जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ सुनाई दे रही थी तो उसकी वो बात कि वो मेरे कमरे में अपनी बीवी के साथ मौजूद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने खुद को संभाला और अपनी बच्चियों की उंगली पकड़ी और पीछे वाले कमरे की तरफ आई थी कि जहाँ पड़े हुए सामान को देखकर मैं यकीन कर सकूं कि मेरी सास ने जो कहा है क्या वो सच है। लेकिन जब मैं वहां आई तो मैंने देखा कि वहां मेरा सामान सच में मुंतकिल कर दिया गया था। टूटे हुए दिल के साथ बेड पर बैठ गई थी कि बैग में से कॉल आने लगी। मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। आंखों में आंसू लिए जैसे ही मोबाइल निकाला तो मेरी माँ की कॉल थी। अम्मा मेरे लिए फ़िक्रमंद हो रही थी कि मैं खैरियत से घर वापस पहुंच गई हूं या नहीं, और वो शायद ये भी पूछना चाह रही थी कि यहाँ सब ठीक है ना। तो मैंने कांपते हुए हाथों के साथ फ़ोन उठाया तो मेरी माँ जल्दी से कहने लगी, फ़ातिमा पहुंच गई ना, सब ठीक है ना। मैंने कहा, हाँ अम्मा, यहाँ सब ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल काट दी थी। मैं अपनी माँ को क्या बताती कि जो मेरे साथ तो होना था वो तो हो चुका था। अब अपनी माँ को बताना या परेशान करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं था, और मेरी माँ तो पहले ही मुझे लेकर बहुत परेशान रहती थी। मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे पास खड़ी थीं और मुझे रोता देखकर कह रही थी, मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपको किसने मारा है जो आप रो रही हैं? आप उस कमरे में कैसे हैं? हमारा उस कमरे में सामान किसने रखा है? आप आए ना, हम अपने कमरे में चलते हैं। मामा, वो कमरा था ना हमारा। मैंने उन दोनों को पकड़ा हुआ था और अपने गले से लगा लिया। उन मासूम बच्चियों के सवालों का आखिर मैं क्या जवाब देती? उनके मासूम सवालों के जवाबों के लिए मैं बिल्कुल खामोश थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ रुकूं या ये घर छोड़कर चली जाऊं, क्या करूं? इसी सोच में बैठी हुई थी। छोड़कर कहाँ जाती? मायके में 2 भाई थे, वो बामुश्किल अपना घर चला रहे थे, बाप सर पर नहीं था। सोच रही थी कि अगर शौहर से झगड़ा किया और उसने तलाक दे ली तो कहाँ जाऊंगी? रहने को कोई ठिकाना नहीं है। पर आने वाली सौकन न जाने कैसी होगी, मुझे बर्दाश्त करेगी भी या नहीं, मेरी बच्चियों को बर्दाश्त करेगी या नहीं, या कभी मेरे शौहर को भी मेरे पास आने देगी, या ऐसा नहीं होगा। अब मेरे साथ यहाँ क्या क्या होगा? मैंने अपनी बड़ी बहन का नंबर लगाया और उससे बात करने लगी और रोते हुए से सारी बात बताई थी। उसे जब मेरी बात सुनी तो कहने लगी, जो होना था वो हो चुका। अब अकबर से झगड़ा मत करना, जैसा भी है तुम्हारे बच्चों का बाप है। अगर छोड़ देगा तो कहाँ जाओगी? कोशिश करो कि खामोश रहो और खामोशी से ज़िंदगी गुजारो। तुम देखना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे लिए ज़रूर आसानी पैदा करेगा। बस अल्लाह पर यकीन रखो और ये यकीन रखो कि वो ज़रूर तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए तुमसे ज़्यादा मुखलिस और कोई नहीं है। बहन ने समझाया तो थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली हो गई थी, मगर शौहर को बांट लेना आसान नहीं होता। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय सब्र करने के, और मैंने सब्र कर भी लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की शादी किस से हुई है, वो निकाह करके किस औरत को लाया है। मैंने अपने बैग को संभाला, अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें अपनी अलमारी में सेट करना शुरू कर दी और अपने कमरे का जो ख़राब हाल हुआ था उसे सेट करने लगी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ जहाँ रखनी थी वहाँ रख दी थी और सारी बेतरतीबी फैली हुई थी।
मैं उठी थी और मैंने दिल को संभाला था और फिर मैंने सफाई शुरू कर दी थी, अपने हिसाब से सारा दोबारा दुरुस्त किया था और दिल को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि बस अब यही मेरा नसीब है। ये काम करते हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद मैं कमरे से बाहर निकली थी। मैंने देखा कि अकबर कमरे से बाहर निकल आया था और शायद उसकी माँ ने उसे हमारे आने के बारे में बता ही दिया था। और जब उसकी नज़र मुझसे मिली, उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी निगाहों में थोड़ी सी शर्मिंदगी मुझे ज़रूर नज़र आई थी। वो चाहता था कि उसका अंदाज़ा होगा या वो सोच रहा होगा कि मैं बाहर निकलूँगी तो मैं उससे झगड़ा करूँगी कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। मैं उससे सवाल करूँगी और अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करूँगी, मगर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे मामले को देख लेता है। मैं सीधा बावर्ची खाने में चली गई क्योंकि शाम होने वाली थी और बच्चियों को भी भूख लग रही थी। मैंने अपनी सास से पूछा कि अम्मा, घर में क्या पकेगा, क्या बनाना है? तो उन्होंने बुरा सा मुंह बनाकर बता दिया कि क्या बनेगा और मैं चुपचाप खाना बनाने में लग गई थी। सामने बैठा अकबर मुझसे हाल अहवाल पूछ रहा था। मैंने जी हाँ के अलावा किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और मेरे लिए यही काफ़ी था कि उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। वो शर्मिंदा हो रहा था कि उसने गलती की है। अकबर का अपनी बड़ी बेटी से काफ़ी प्यार था, बड़ी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो बड़ी बेटी, जिसका नाम आयशा था, आकर बाप की गोद में बैठ गई और कहने लगी, अब्बा, आपने हमारा सामान उस कमरे में क्यों रख दिया? ये तो मेरा कमरा था ना। तो वो उसे बहलाते हुए बताने लगा कि वो बड़ा कमरा था इसलिए आपको दे दिया, ये कमरा छोटा है इसलिए इसे अलग कर दिया, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कमरे मेरे बेटे के हैं। थोड़ी देर के बाद वो औरत कमरे से बाहर निकली जिसने मेरे शौहर से शादी की थी और जब मैंने उसे देखा तो वो कोई ख़ास खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन बस मेरी सास की पसंद से लाई हुई औरत थी, इसलिए उसकी इस घर में इज्जत थी। मैंने भी बगैर कोई सवाल किए अपना पहले वाला जो काम मैं रोज़ करती थी मैं वो करती रही। मैंने ये उम्मीद ही ना रखी कि वो आएगी और मेरे साथ काम करेगी, लेकिन उस लड़की को देख कर लग रहा था कि वो अच्छी खासी तेज़ लड़की थी। वो इतनी मासूम लड़की नहीं थी कि मेरी सास की हर बात को खामोशी से सह जाती, क्योंकि उसके बात करने का अंदाज और जिस तरह खाने की मेज़ पर वो बिल्कुल आकर अकबर के साथ बैठ गई। खाना डाला और जो मैंने बच्चों के लिए चावल उबाले थे वो डालकर उनके ऊपर दाल डालकर खुद ही चम्मच से अकबर को खिलाने लगी थी। हमारे घर का माहौल पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बगैर सोचे के सास सामने बैठी हुई है, घर की बड़ी सामने बैठी है, क्या सोचेगी। मैंने तो खामोशी से नज़रें झुका ली थी, लेकिन मेरी सास ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अकबर पर। अकबर भी शर्मिंदा हो रहा था, उसे मेरे सामने सबकी महसूस हो रही थी और वो बार बार कह रहा था कि रहने दो, मैं खा लूँगा, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही कि वो खुद ही खिलाएगी। ये मंज़र देखकर मैं खुद हैरान हो रही थी और उनकी इन्हीं हरकतों से मैं समझ गई थी कि ये लड़की चंद दिनों के बाद ही मेरी सास की आंखों में खटकने लगेगी क्योंकि अभी नई नई है और मेरी सास भी कोई बात नहीं करना चाह रही, लेकिन जैसे ही इसका नया खुमार उतरेगा मेरी सास इस पर रोक टोक लगाएगी और वो भी बराबर की आगे से झगड़ा करेगी। ये ज़्यादा देर यहाँ रहने वाली नहीं है। दुख तो बहुत हो रहा था उन दोनों को साथ देखकर, लेकिन मैं खामोश थी, मजबूर थी, बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर को कम से कम ये एहसास रहे कि उसने मेरे साथ गलत किया है। अगर उसे यही एहसास रहा तो यही काफ़ी है। अगर मैं उससे झगड़ा करती, लड़ाई करती तो शायद उसका ये एहसास ख़त्म हो जाता और वो मुझे मेरे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देता, क्योंकि नई बीवी का खुमार बहुत ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये था कि उसकी अपनी बड़ी बेटी से मोहब्बत थी और शायद वो अपनी औलाद की वजह से उसने मुझे तलाक नहीं दी थी। मैं सारे काम से फारग होकर खामोशी से कमरे में आ गई थी और बच्चों को सुलाने लगी थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाज़ा बजाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अकबर खड़ा था। शर्मिंदा सी नज़रों से खामोशी से कमरे में आया। कमरे में आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ बोलो,
क्या बात करनी थी? तो कहने लगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, वो तो बस अम्मा ने मजबूर किया, अम्मा को औलाद चाहिए तो इसलिए मैंने कर ली। तुम्हें तो पता है कि अम्मा मेरी माँ को कितनी शिद्दत से पोता चाहिए। मैंने कहा कि जब कर ली तो फिर कर ली, बात ख़त्म हो गई। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अल्लाह तुम्हें बेटा दे दे, जिसके लिए तुमने हमारी हक तलफी की है, दूसरी शादी की है, अल्लाह तुम्हें बेटा दे दे। लेकिन एक बार मुझे ये बता दो कि अब भी अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी दे दी तो फिर क्या करोगे? मैंने जब ये बात करते हुए उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, बकवास बंद करो। अगर मुझे थोड़ा ख्याल हो रहा था कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मैं उसके लिए तुमसे शर्मिंदा होने, तुमसे माजरत करने आया था, तो तुम तो मुझे बद्दुआएं देने लग गई हो। मैंने कहा, मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं एक बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर तुम्हें वो बेटा ना दे सकी तो फिर करोगे क्या? फिर तीसरी शादी करोगे? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जाते हुए पलट कर कहने लगा कि सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बात हमेशा अपने जहन में रखना, वरना तुम जैसी औरत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और फिर गुस्से से कमरे से निकल गया था। मेरी बेटियां सो चुकी थी और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कहा था उसको। आंखों से आंसू खुद ही बहते जा रहे थे। मैंने देखा कि मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने नंबर देखा, कॉल उठाई तो मेरी बड़ी बहन की कॉल थी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लिया है तो फिक्र करो। इतना बड़ा सदमा दिल पर लेकर मैं मरी नहीं तो अब नहीं मरूंगी। तो कहने लगी कि लड़की कैसी है, किस तरह की दिखती है? तो मैंने कहा कि मुझसे खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल सादा सी और नॉर्मल सी लड़की है। तो कहने लगी कि अगर तुमसे खूबसूरत नहीं है तो तुम उससे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाओ। बस एक काम करना कि अपनी ज़ुबान बंद रखना, अपना ख्याल रखना, बंद संवर कर रहना और सबसे बड़ी बात, सिर्फ घर के कामों में पड़ी रहना, बिल्कुल भी किसी से झगड़ा मत करना। तुम्हें अब्बा ने तालीम दिलवाई है, उसका फ़ायदा उठाओ। अब्बा ने तुम पर इतना पैसा आखिर क्यों खर्च किया था? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करो। बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनको स्कूल भले साथ ले जाया करो, उनका एडमिशन करवा दो और जाते हुए उन्हें साथ स्कूल ले जाया करो। लेकिन अब तुम किसी निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, पहले खुद मुख्तार हो जाओ तो ये लोग तुम्हें घर से नहीं निकाल सकेंगे। जब तुम अपना खर्च खुद उठाने लग जाओगी तो फिर इन लोगों को एतराज़ नहीं होगा। और पहले तुम्हारी सास को खर्चे की वजह से मसला होता था, लेकिन अब ज़्यादा होगा। तो बेहतर यही है कि अपने लिए कुछ कमाना शुरू करो। मेरी बहन देर तक मुझे समझाती रही। बड़ी बहन सच में माँ की तरह होती है और मुझे उसकी बातें सुनकर लगा कि शायद उसकी बातें ठीक है और मैंने अभी तक अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उस वक़्त जैसे ही उसकी कॉल बंद हुई, मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन कर लिया जो एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। मैंने हाल अहवाल पूछा तो कहने लगी, मैं तो अभी भी उसी निजी स्कूल की नाज़मा हूँ, अब तो मैं हेडमिस्टर बन गई हूँ। मैंने कहा कि मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है। तो कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? तुम तो अपने घर में खुश थी। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मुलाजमत की सख्त ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी सूरत अहवाल उसे बता दी थी। तो कहने लगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम सुबह आ जाना, मैं बात कर लूँगी। अब मसला रह गया था कि सास से इजाज़त कैसे ली जाए। मेरे जहन में पहले यही बात थी, यही परेशानी थी कि मेरी सास इजाज़त नहीं देगी। मैंने अपनी सास को सुबह बताया कि अम्मा, मैं एक निजी स्कूल में मुलाजमत करना चाहती हूँ, अपना और अपने बच्चों का खर्च उठाना चाहती हूँ। और अब आप जानती हैं कि अकबर ने दूसरी शादी कर ली है तो उसके अखराजात बढ़ गए हैं, तो मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप फ़िक्र ना करें, सुबह का काम मैं करके जाया करूँगी, घर के कामों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर को आपकी नई बहू मौजूद है, वो आपके लिए और अकबर के लिए खाना बना लिया करेगी और शाम को मैं वापस आया करूँगी तो मैं खुद ही कर लिया करूँगी। मेरी सास को तो पहले ही फ़िक्र रहती थी कि उसके बेटे के बड़े अखराजात हैं, उसकी बहू पर बड़ा पैसा खर्च होता है बेटे का। तो उसने खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरी बात सुनी और कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम चाहो तो कर लो, वैसे भी सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। और फिर सुबह हुई और मैं जल्दी से काम निपटाती, अपनी बच्चियों को तैयार करती और साथ देकर स्कूल चले जाया करती थी। अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए शाम को मेरे पास ट्यूशन के लिए आने लगे। दूसरी तरफ मेरी सौकन का रवैया तब्दील होने लगा था। वो मेरी सास के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मंसूबे बनाती। मेरा शौहर तो अब मेरे कमरे में आता ही नहीं था।
जब से उसने दूसरी शादी की थी उसने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। बेटियों से प्यार करना होता था या अपनी बच्चियों से बातें करनी होती थी तो वो उनको अपने पास बुला लिया करता था, मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डालता था और खामोशी से चले जाया करता था। अब मेरी सौकन मेरी सास से कहती थी, अम्मा ये कमाती है तो अपना खर्च क्यों नहीं करती, सारे पैसे पर्स में रखती है और मजाल है जो आप इससे कहें कि कोई घर की चीज़ मंगा लो। मेरी सास से कहती थी कि ये इतना बन सवर कर आकर क्यों जाती है, आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। उससे जो हो सकता था वो करती थी। मेरी सास भी कभी कभार बिला वजह मुझे उसकी बातों में आकर बातें सुना भी दिया करती थी। मेरा शौहर मेरी सौकन को लेकर घूमने फिरने निकल जाता, दोनों बन संवर जाते शाम को और बन संवर कर निकल जाया करते थे। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने होता था, दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं खामोश रहती थी, मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से मजबूर थी। लेकिन अब ये था कि अल्लाह की तरफ से महीने के पैसे कुछ मैं बना ही लेती थी कि अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा कर लिया जाता था। मुझे अकबर से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे, मुझे अकबर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। और अब अकबर ने तो खर्च देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो जान गया था कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो उसने मुझे जेब खर्च देना बंद कर दिया था। मेरी सास ने भी ये हुक्म दे दिया कि अब घर का जो राशन है उसमें तुम भी हिस्सा डालो, क्योंकि तुम भी कमाती हो। तो मैंने चुपचाप कुछ पैसे अपनी सास को भी दे दिए थे कि तमाशा ना बने और घर में सुकून रहे, खैरो आफियत रहे। वह इज़्ज़त की रोटी और इज़्ज़त से छत मिल रही थी तो मुझे और क्या चाहिए था। मैंने इतना पैसा जमा करके क्या करना था। मेरी सौकन को ये तकलीफ़ हो रही थी कि ये तो अपना काम चला रही है। तो एक दिन मेरे शौहर से कहने लगी कि मैंने देखा है स्कूल से वापसी पर इसे एक आदमी छोड़ कर गया है, तुम इस पर नज़र ही नहीं रखते, इसे फजूल में तुमने घर रखा हुआ है। हालांकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैं किसी आदमी के साथ नहीं आई थी। और फिर जब इस बात पर मेरे शौहर ने मुझसे सवाल किया, कहने लगा कि मैंने तुम्हें किसी औरत के साथ देखा है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, उस आदमी को तुम्हारी बीवी के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा। अगर वो मेरे साथ आया था तो अपनी माँ से पूछो जो मेरे हर काम पर नज़र रखती है, क्या उसने मुझे किसी आदमी के साथ देखा। वो गुस्सा करता और बातें सुनाता हुआ सीधा अपनी माँ के पास चला गया था और मुझे धमकियाँ भी दे रहा था कि वो मेरी मुलाजमत छुड़वा देगा। फिर वो दिन भी आ गया कि मेरी सौकन ने खुशखबरी सुना दी। उसने खुशखबरी सुना दी। मेरी सास खुशखबरी सुनाने पर ही इतनी खुश हो गई जैसे उसे 100% यकीन था कि बेटा ही है। मेरे शौहर की दूसरी शादी को पूरे 8 महीने हो गए थे, लेकिन इस बंदे ने कभी आकर मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा था, कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा था कि तुम्हें आखिर कोई चीज़ चाहिए भी या नहीं, और यहाँ तक कि अपनी बच्चियों के बारे में भी कोई सवाल नहीं किया था। वो सिर्फ इसी दूसरी औरत का होकर रह गया था, उसी का गुलाम हो गया था। अगर मैं कभी बीमार होती तो मेरे कमरे में ना कभी मेरी सास ने झांक कर पूछा था कि तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, और ना ही मेरे शौहर ने। मेरे घर से मेरे भाई आते थे, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते थे, दवाई वगैरह लेकर घर छोड़ जाया करते थे। मेरे माँ बाप पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरा घर बसा रहे। मेरा शौहर तो मुझे दवाई के लिए भी लेकर नहीं जाता था, और उस वक़्त मैंने वो बर्दाश्त किया जो मैं आप लोगों को सारा बता भी नहीं सकती। और फिर इसी तरह करते करते आखिर वो वक़्त आ गया जब मेरी सौकन ने एक बेटी को जन्म दिया था। वो बहुत खुश थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। जब मेरी सास ने शोर डालना शुरू किया और बातें सुनाना शुरू की जो वो मुझे सुनाया करती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा थी, तो मैं अल्लाह के इंसाफ पर हैरान रह गई। मेरी सास जो सलूक मेरे साथ करती थी मेरी बेटी पैदा होने पर, आज वही सलूक अपनी दूसरी बहू के साथ किया जा रहा था। उसे उसी तरह जलील किया जा रहा था जैसे मुझे किया जाता था। मगर वो फातिमा नहीं थी जो खामोशी से सुन लेती। दोनों में बराबर की लड़ाई हुई, बराबर का झगड़ा हुआ। मुझे लड़ाई की आवाज़ें आने लगी थी, मगर मैं अपने कमरे से निकली ही नहीं, और ना ही जाकर मैंने सास को रोका और ना ही जाकर मैंने उसे रोका। मेरी सास से तेज़ आवाज़ में मेरी सौकन की थी जो मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं खामोशी से बैठी अल्लाह का इंसाफ देख रही थी कि मेरी सौकन ने सबको डरा के रखा हुआ है। मेरा शौहर दफ्तर चला गया और आज बच्ची पैदा हुए दूसरा दिन था। दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और मेरी सौकन ने मेरी सास को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो गिर गई थी।
وہ گری تو ان کے پاؤں کی ہڈی تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی. جو پاؤں پہلے ہی درد کرتا تھا اب اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. میری ساس چیخ رہی تھی اور میں زور زور سے آج مجھے آوازیں دے رہی تھی. ایک لمحے کو تو دل کیا کہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہوں. جس عورت نے میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی آج اگر مشکل میں ہے تو خود ہی بھگتے. لیکن پھر سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. باہر گئی تو دیکھا میری ساس باورچی خانے کے بالکل پاس گری پڑی ہوئی تھی اور میری سوکن نے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا. میں نے سہارا دے کر اپنی ساس کو اٹھایا, صوفے پر بٹھایا تو دیکھا پاؤں کافی سوج گیا تھا. میری ساس کا پاؤں کافی سوج چکا تھا. میری ساس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور میں نے جلدی سے اپنے شوہر کے نمبر پر کال کی. وہ پہلے تو 2 کال کی لیکن اس نے میرے فون اٹھایا ہی نہیں. پھر جب میں نے تیسری کال کی تو کہنے لگا کہ کیا تکلیف ہے, آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں, آفس میں بیٹھا ہوں بار بار فون کر رہی ہو. میں نے کہا کہ اماں کو چوٹ لگ گئی ہے, اماں گر گئی تھی. تو کہنے لگا پھر. میں نے یہ بتایا کہ اماں کو چوٹ لگی ہے تو کہنے لگا کہ بس میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں, تم فکر ہی نہ کرو. آدھے گھنٹے میں آتا ہوں اور اماں کو ہاسپٹل لے جاؤں گا. اور وہ سچ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ ہی گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا. اور اس آدھے گھنٹے میں میں نے اماں کے پاؤں پر ٹکور کرنے کی کوشش کی تھی کہ اماں کو درد کا کچھ افاقہ ہو سکے, لیکن درد کو ایک لمحے سکون نہیں آ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تھی. وہ سیدھا آیا اور ماں کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا. دونوں ماں بیٹا کوئی 1 گھنٹے تک ہاسپٹل رہے تھے اور 1 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل سے آئے تھے تو میری ساس کے پاؤں پر باقاعدہ پلستر لگا ہوا تھا. میری ساس کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. میرے شوہر نے زور سے پھر میری سوکن کو آواز دی. جب وہ اپنی ماں کو اس کے کمرے میں بٹھا چکا تو چیخ چیخ کر میری سوکن کو آواز دینے لگا جو کمرے سے دوبارہ باہر نکلی ہی نہیں تھی. جب اس نے زور زور سے آوازیں دی تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی کیوں پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہو, بچی اندر سو رہی ہے, تمہیں اندازہ نہیں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں. اکبر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے ماں کو دھکا کس وجہ سے دیا اور کیوں دیا؟ اتنے سال ہو گئے فاطمہ کو اس گھر میں آئے ہوئے, اس نے کبھی میری ماں سے بدتمیزی نہیں کی, تمہاری کیسے جرت ہو گئی کہ تم نے میری ماں کو دھکا دے دیا؟ وہ غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھا تو جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو کہنے لگی مجھے فاطمہ نہ سمجھنا, میں تم دونوں ماں بیٹی کی بکواس خاموشی سے سنتی رہوں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سے گھر آئی ہوں, تمہاری ماں کی ایک لمحے کے لیے بھی زبان بند نہیں ہوئی. بیٹی پیدا کر دی, بیٹی پیدا کر دی. بیٹی پیدا ہونے میں اس کے بیٹے کا قصور ہے, میرا نہیں ہے. اس بار پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے, اگلی بار مجھ سے پنگا لیا تو سیدھا گلے کی ہڈی توڑوں گی. جب اس نے یہ بات کی تو دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگا کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں بدتمیزی نہیں برداشت کر رہا تھا. اور میری ساس جو چارپائی پر بیٹھی تھی کہنے لگی مارو اس کو اکبر, مارو اس کو, سبق سکھا اس کو کہ اگر آج اس کا دماغ تو سیٹ نہیں کرے گا تو کل وہ تیرے کو مارے گی اور تجھے باتیں سنائے گی. اکبر نے بھی ماں کے مشورے پر بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا. دونوں میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا. بیوی نے بھی گریبان سے پکڑ لیا اور خوب تماشا ہوا. میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھی اور خاموشی سے دور کھڑی دیکھتی رہی. اکبر نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی. معاملہ کافی خراب ہو گیا. اس کو بھی ذرا ڈر نہیں لگا کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور نہ ہی اس نے منع کیا, بلکہ وہ غصے میں گئی, اپنے کمرے سے اپنی بیٹی اٹھائی اور اپنے بھائیوں کو کال کرنے لگی, رونے لگی کہ اکبر نے اس کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بھائی آ گئے. انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ اکبر پر ہاتھ بھی اٹھایا, اسے مارنے کی کوشش کی. سارا سامان سمیٹا اور اپنی بہن کو ساتھ لیا اور لے کر دھمکیاں دیتے ہوئے گھر سے چلے گئے. میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا, نہ کسی سے کوئی بات کی, نہ ہی میں آگے بڑھی. میں صرف خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑی رہی. میں نے خاموشی سے ہمیشہ کی طرح اپنا کام کیا. اپنی ساس کا کھانا اس کے پاس رکھا, اس کی دوائیاں ان کے قریب رکھتی کہ اسے اٹھ کر نہ لینی پڑے, اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی. یہ ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کے بعد میرا شوہر بھی پریشان تھا اور ماں کے کمرے میں لیٹا ہوا نہ جانے کسی گہری سوچ میں تھا. اگلے دن جب وہ آفس چلا گیا تو اس کے سالوں نے, میری سوتن کے بھائیوں نے اسے بہت مارا. کافی زخمی حالت میں وہ بڑی مشکل سے ہاسپٹل سے گھر پہنچا تھا. اسے دیکھ کر میری بچیاں بھی رونے لگ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس حال میں اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا جو آیا اور اسے ہاسپٹل لے کر گیا. اس کی پٹیاں کروا کر لایا تھا اور اب ماں بیٹا دونوں ہی زخمی تھے. ماں کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی اور بیٹے کے جسم پر
میرے بھائی نے پھر اس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف رپورٹ کروائی تھی، یعنی میرے سوتن کے بھائیوں کے خلاف، اور پھر میرے بھائیوں نے ہی میرے شوہر کا ساتھ دیا جن کو وہ اتنی گالیاں دیا کرتا تھا، جن سے اتنی بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ اب میرے شوہر کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آتی تھی، اور اب تو میری ساس بھی مجھے باتیں نہیں سناتی تھی بلکہ خاموش رہا کرتی تھی اور خاموشی سے میری ہر بات مان لیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اب تو وہ میری بچیوں سے بھی تھوڑا تھوڑا پیار کرنے لگی تھی، ان کا خیال رکھنے لگی تھی جو وہ پہلے نہیں رکھتی تھی۔ قدرت کا انصاف ہو چکا تھا، میرے شوہر کو تھوڑی بہت عقل آ گئی تھی اور اس نے بھی زیادہ باتیں کرنا کم کر دی تھی۔ اس نے بھی ایک دن مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ فاطمہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اماں کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ مرد کا قصور نہیں، عورت کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ دل تو اس بندے کی وجہ سے بہت دکھا ہوا تھا، اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کرتے، اولاد کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ عورت اپنی اولاد کے لیے بہت مجبور ہو جاتی ہے کہ بچوں سے ان کا باپ نہ چھن جائے، ان کے باپ کا سہارا ان کے سر پر رہے۔ میں نے بھی صرف اسی لیے اس کو معاف کر دیا کہ میرے بچوں کے سر سے ان کا باپ نہ چھن جائے تو بہتر ہے، اور آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے دعائیں دی تھی اور مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ آج میرا شوہر بھی میری عزت کرتا ہے۔ شادی کے تقریباً 17 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اولاد عورت کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، جسے چاہے وہ بیٹے دے اور جسے چاہے وہ بیٹیاں دے۔ یہ بات مردوں کو سمجھنی چاہیے کہ عورت کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور عطا ہوتی ہے، جو خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا، ان کی پیدائش پر عورت کو قصوروار ٹھہرانا انتہائی جہالت اور ناانصافی ہے، کیونکہ اولاد کی جنس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے بندوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ کچھ بھی کر لیتے۔ مزید یہ کہ صبر، خود مختاری اور توکل الہی انسان کو زندگی کے سخت ترین امتحانوں میں سرخرو کرتے ہیں۔ ظلم اور ناشکری کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، جو سب کے سامنے لاتا ہے، اور جبکہ صبر اور عزت نفس کے ساتھ کی گئی جدوجہد انسان کو بلا آخر کامیابی اور سکون کی منزل کی طرف پہنچاتی ہے۔ کہانی کا اختتام ہوا۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنے گھروں میں آپ کو سلامت رکھے، اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھے۔